بختاور ڈرامے کی چھٹی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دلاور کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا حوریہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ زبردستی نہیں ہونے دوں گی، تو وہ کہتا ہے تمہیں اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے تم مجھے بتا رہی ہو، میں اسے مضبوط انسان دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے اس کو حوریہ کا ساتھ ضروری ہے۔ بختاور اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی ہے تو بختاور کی ماں آ جاتی ہے۔ بختاور کہتی ہے کتنے جتن کرتے تھی اس بالوں کو بڑا کرنے کے لیے، تو اس کی ماں کہتی تھی تم بہت خوبصورت لگتی تھی، تو بختاور کہتی ہے اب میں کیا خوبصورت نہیں لگتی، اب بھی میں خوبصورت ہوں۔ حوریہ کو اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں دلاور کی باتوں کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، دلاور وہی کرے گا جو اس کو اس کا باپ کہے گا۔ حوریہ کہتی ہے مجھ سے دلاور اس وجہ سے ناراض ہو گیا ہے تاکہ ہم رشتے سے بھاگ جائیں، مجھے وہ پسند نہیں کرتا۔ تو حوریہ کا باپ کہتا ہے یہ پسند ناپسند کیا ہوتی ہے، سب لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ بختاور اپنی دوست کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے یک طرفہ محبت میں بہت اذیت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی کی بد دعا لگ گئی مجھے۔ تو وہ کہتی ہے میرا بھائی تمہیں بد دعا نہیں دیتا، تم اپنے حساب سے اظہار محبت کرو یا نہیں کر سکتی تو مجھے نمبر دو، میں انہیں خود کہوں گی۔ لیکن بختاور فون کاٹ دیتی ہے۔ مالک مکان نظر بختاور کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بختاور پانی دے رہی ہوتی ہے پودوں کو، وہ جیسے ہی دیکھتی ہے تو وہ برتن پھینک کر اندر چلی جاتی ہے۔ بختاور ڈر کے نیچے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو آفس میں پریشان بیٹھا ہوتا ہے تو ملک دلاور آ کر کہتا ہے کیا ہوا، تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہتا ہے ساری رات پڑھنے کی وجہ سے آنکھ نہیں لگی۔ ملک دلاور اسے کہتا ہے تم نے اپنی فیس بھر دی ہے؟ ملک دلاور اسے پیسے دیتا ہے تو بختو کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، لیکن وہ زبردستی اسے کہتا ہے تم رکھ لو۔ ملک دلاور کا باپ پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے تم اسے پیسے دے رہے ہو؟ تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہے اور پیسے بھی لے لیتے ہیں۔ تو ملک دلاور کہتا ہے ہمیں کس چیز کی کمی ہے، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دلاور کو اس کا باپ کہتا ہے تمہیں حوریہ سے شادی کرنی ہوگی، میں تمہیں ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دلاور کہتا ہے کامیاب شخص بننے کے لیے مجھے حوریہ کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے باقی باتیں گھر ہوں گی، تمہاری ماں کے سامنے شیدے اور اس کا دوست بختو کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں تم ابھی بھی ناراض ہو اس والی بات پر؟ تو بختو کہتا ہے میں ناراض نہیں ہوں، مجھے جانا ہے، بس تم مجھے جانے دو۔ ایک مکان نظر برتن واپس کرنے آتا ہے تو دلاور کی ماں کو کہتا ہے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ وہ جیسے ہی اندر آتا ہے تو کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، مجھے اولاد نہیں دے رہی۔ یہ ساری باتیں سن کر بختاور آ جاتی ہے اور کہتی ہے میری ماں کا شوہر مرا نہیں ہے لیکن گم ہو گیا ہے، وہ آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مالک مکان کی بیوی بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے، کہتی ہے میں ذرا سی کیا بیمار ہوئی، انہوں نے تم پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ تو نظر کہتا ہے میں تو برتن دینے آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی تم چائے پی لو تو دو چسکی لگا لی، اب تم چلو، ان پر کوئی شک نہ کرو۔ بختاور آ کر اپنی ماں کو کہتی ہے یہ تمہاری عمر ہے شادی کرنے کی، تمہیں اسے منع کرنا چاہیے تھا۔ دلاور کو اس کا باپ کہتا ہے کہ حوریہ تمہارے مقابلے کی لڑکی ہے، تم بھی باہر سے پڑھ کے آئے ہو، وہ بھی۔ تو دلاور کہتا ہے میں اسے سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے اگر بیٹا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو تو ہمیں بتا دو۔ دلاور کہتا ہے ابھی تک مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، جب مجھے کوئی لڑکی پسند آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ نظر کی بیوی آ کر بختو کو کہتی ہے مکان خالی کر دیں، تو بختو کہتا ہے ایسے کیسے مکان خالی کر دیں، ایک مہینے پہلے کا نوٹس دینا پڑے گا۔ تو وہ کہتی ہے اپنی ماں اور بہن کو سمجھاؤ۔ حوریہ کو اس کا باپ کہتا ہے او بیٹا تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہیں میں نے کہا تھا نا ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ دلاور کے باپ کا فون آیا ہے، وہ ایک دو دن تک تمہارا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئیں گے۔ حوریہ کا بھائی سالار ایک آوارہ لڑکا ہوتا ہے، لیکن دلاور کو اس کا نوکر آ کر فون دیتا ہے کہ کب سے آپ کے نمبر پر کالیں آ رہی ہیں۔ تو حوریہ کہتی ہے میں تمہیں کب سے فون کر رہی تھی، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تو دلاور کہتا ہے مجھے بے وجہ سوال کرنے کی جواب دینے کی بھی عادت نہیں۔ حوریہ کہتی ہے یہ پیار بھی تو ہو سکتا ہے۔ سالار کو اس کا باپ کہتا ہے تم کب تک ایسا کرتے رہو گے، ابھی تو میں نے دے دلا کر ان کا نقصان پورا کر دیا ہے، اگر یہ بات میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ سالار کہتا ہے بابا میرا کوئی قصور نہیں، ان کا قصور ہے۔ سالار کو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم یہ لڑکیوں وغیرہ کا چکر چھوڑ دو۔ حوریہ اور دلاور پریس کانفرنس میں جا رہے ہوتے ہیں تو حوریہ کو دلاور کی ماں کہتی ہے